ایک بچی ہارون صاحب جس نے اپنا سفر کا آغاز کیا ایک برگد کے درخت کے نیچے سے، آج وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ وہ سفر کیوں تھا؟ کیا ہے اس سفر کے اندر؟ دیکھیے، یہ بہت پہلے منو بھائی نے ایک کالم لکھا، اس سے ہمارے علم میں آئی یہ پہلی دفعہ یہ بات. ایک نکی جی کڑی، ایک چھوٹی سی بچی. جی، یہ مجھے کچھ چند ماہ پہلے جنرل احسن صاحب نے کہا، ریٹائرڈ جنرل ہیں اور ویلفیئر کے کاموں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، کہ بھئی وہ آپ وہاں اسکول میں جائیں. یہ کچا جیل روڈ ایک جگہ ہے کوٹ لکھپت میں، جی، تو یہ واقعی کچی سڑک تھی، یعنی اب تو پکی ہو گئی ہے. تو وہاں پہ ایک بچی نے اسکول بنایا. ہم وہاں گئے تو بڑی حیرت انگیز کہانی معلوم ہوئی. وہ یہ ہے کہ یہ فرح دیبا ان کا نام ہے. وہ تصویریں میں نے کچھ آپ کو دی جی تھی. جی، وہ ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہیں. اچھا، تو یہ ان کی فرح دیبا کی تصویر دکھائیں، اور یہ منو بھائی وغیرہ کی بھی. منو بھائی نے اس پودے کو لگانے میں ان کا بڑا کردار ہے، اور اخبار نویس چاہیں تو اس طرح ویلفیئر کے کاموں میں بہت مدد کر سکتے ہیں. وہ کالج میں پڑھتی تھیں، اور انہوں نے جو بڑی آبادیاں تھیں، جی ڈیفنس ہے یا گلبرگ ہے یا شاد، ان کے ساتھ جو کچی آبادیاں تھیں وہاں جانا شروع کیا. ان کی موٹیویشن یہ تھی کہ ان کے والد تھے پولیس میں، اور انہوں نے یہ کیا کہ پولیس کی نوکری چھوڑ دی کہ اس میں حرام کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور حرام میں کھا نہیں سکتا. صوفی منش آدمی تھے. ان کی تربیت اچھے ماحول میں ہوئی تھی، لہذا وہ انہیں ایک نیچرلی ہمدردی تھی. والد انہیں انکریج کرتے تھے. انہوں نے کچا جیل روڈ پہ ایک برگد کے نیچے 60 بچوں کو تنہا پڑھانا شروع کر دیا. when she was in college 2002 میں، 20 سال پہلے. کچا جیل روڈ پہ بچوں کو پڑھانا، 60 بچوں کو. میں نے ان سے کہا یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، ایک بچے نے کیا. ایک بار میں وہ کینڈی وغیرہ لے کے جاتی تھی ان کو دینے کے لیے، ان کی کہانیاں نوٹ کرتی رہتی تھی. یہ بچے جن کے والدین کوئی ریڈی والے ہیں، کوئی سائیکل مرمت کرتا ہے، کوئی دیہڑی دار ہے، کوئی چوکی دار ہے. تو وہ میں نے سوچا کہ یہ ٹافیاں وغیرہ ان کو بعد میں دوں گی، تو ایک بچے نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے پینسل اور کاپی چاہیے. اچھا، اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو پڑھاؤں. جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتا، میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ اللہ کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک سچا اور کھرا آدمی چاہیے ہوتا ہے. بو علی اندر غبار ہے ناکو گم. اقبال کا آج دن ہے، اس پہ بات کرنے کا ٹائم نہیں. افسوس. بو علی اندر غبار ہے ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت. ایک ذرہ خلوص بھی پروردگار ضائع نہیں کرتا. پھر انہوں نے یونیورسٹی میں داخلے لیے، شام کی کلاسوں میں LLB میں، تاکہ دن کے وقت بچوں کو پڑھا سکیں. 3.5 مرلے کا ایک مکان کرائے پہ لیا، اور جو ٹیوشن سے پیسے وہ کماتی تھی 4500 روپے، وہ اس کا کرایہ تھا. رفتہ رفتہ لوگوں نے پھر ARY نے ایک سروے کیا، جس میں 6 ایسے پاکستانیوں کا انتخاب کیا جو اپنے طور پہ کوئی بڑا کام کر رہے تھے. خدمت خلق، اس میں ان کو بلایا گیا. کسی نے 4 کنال زمین کے ان کو پیسے دے دیے. پھر گجر خان سے کسی خاتون نے فون کر کے 8 کنال کا پیسے دے دیے. اب وہ 32 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، 8 کروڑ روپے کی صرف بلڈنگ بن رہی ہے، 250 بچوں کو کھانا بھی ملتا ہے. پھر کاموں کی میں شاید پتوں کی میں کون سی جگہ ہے، وہاں کسی نے فون کیا کہ آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، ہم اسکول بنا. 2 اسکول بن گئے. 1000 سے اوپر بچے ہیں، ان میں سے بہت سے بچوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے. 250 جو استانیاں پڑھاتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، سب جو استانیاں پڑھاتی ہیں ان کو مزید پڑھنے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں. زبردست زبردست. ٹھیک ہے. یہ میں اس پہ مزید گفتگو جو ہے وہ کروں گا، اور اب کچھ سوال سیاسی وہ رہ گئے ہیں وہ جو اگلے ہفتے کے پروگرام میں کروں گا. تو ان کا میں اکاؤنٹ نمبر بھی بتاؤں گا یعنی منڈے کے دن، اور یہ بتاؤں گا کیسے اس میں یہ زکوٰۃ کا اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں ہو سکتا. نہایت مجھے ہمارے 8 کروڑ روپے کا اس کے لیے چاہیے تھا اسکول، 1 کروڑ روپے ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب نے دیے ہیں. اور بھی جو لوگ انہیں جانتے ہیں، یہ یعنی جس طرح آپ شوکت خانم پہ اعتبار کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ادیب رضوی پہ اعتبار کر سکتے ہیں، ایدھی فاؤنڈیشن، آپ اس ادارے پہ اعتبار کر سکتے ہیں. نہایت شہر کے، لاہور کے معزز ترین لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی. ان کے والد کو بھی ہمیں ملنے کا اتفاق ہوا. اچھا. اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے، اسٹیج پہ آنے کے لیے کہا گیا.
انہوں نے کہا اللہ ایسی اولاد ہر کسی کو نصیب کرے. آمین آمین. ہمارے پاس لاسٹ 3 to 4 منٹس ہیں ہارون صاحب. میں کہہ رہی ہوں وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یوم اقبال پہ بھی ہمیں کچھ بات کرنی چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے میڈیا میں ہمارے پورے لوگوں نے کہا ہوتا تو میں کچھ تیاری کرتے. دیکھیے اقبال جو ہے اس کی حیثیت ہم ہیں, چونکہ نا یہ خاکروبوں کے محلے کی ہماری نفسیات ہے, ایسے کمتری بہت ہے. اقبال بعض اعتبار سے تاریخ انسانی کے سب سے بڑا شاعر ہے. نمبر 1, کبھی کسی شخص نے ان موضوعات پہ شاعری نہیں کسی جن موضوعات پہ اس نے شاعری کی. نمبر 2, وہ واحد آدمی ہے تاریخ مولانا روم کے علاوہ جس نے عقل کو وہی کتابیں کر دیا. غزالی نے کہا تھا عقل ایک چھوٹا بادشاہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بڑے بادشاہ یعنی اللہ کے پاس لے جاتا ہے. یہی صوفی کا کام ہوتا ہے. اقبال نے جس ہندوستان میں وہ پیدا ہوا تھا, جب مسلم بر صغیر میں جب وہ یہاں سے اٹھا اس دنیا سے 63 برس کی عمر میں, تو وہ اس دنیا کو بدل چکا تھا. اس نے اردو زبان کو بدل ڈالا. اردو کا لہجہ مردانہ نہیں تھا, یہ درباروں میں پروان چڑھی تھی. اس میں تسنع تھا. پہلے غالب کا اس میں میجر کنٹریبیوشن ہے, پھر اقبال کا سب سے بڑا کا. اس کے بعد اردو کا لہجہ وہ نہیں رہا. اس پہ آ کے لطیفہ بھی سن لیں, بہت سیریس گفتگو ہو چکی. اقبال میں بھی اگلا پروگرام میں کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. کہ میں ایک پروگرام میں کسی جگہ پہ لوگ اقبال پہ تنقید, یہ بڑا فیشن تھا اقبال پہ تنقید کرنا. یہ کمیونزم کی لہر تھی, لوگ کمیونسٹ ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں. فیشن ہوتا ہے نا, ہر کوئی فیشن کی پیروی کرتا ہے, افکار کی دنیا میں بھی, لباس میں بھی. تو انہوں نے کہا آپ خاموش ہیں. آپ خاموش ہیں, آپ نہیں بول رہے. میں نے کہا میں اقبال کو مجرم سمجھتا ہوں. وہ بڑے چونکے کہ یہ تو بڑا اقبال کا حامین سمجھا, ہم سمجھتے تھے. تو میں نے کہا یہ اردو شاعری جو ہے یہ زنخوں کا ایک جلوس تھا, 200 سال سے چلا آتا تھا. اچھا, ایک مرد کو کیا پڑی تھی کہ اس میں شامل ہو گیا. اقبال نے مسلم بر صغیر کو جوہری طور پر بدل دیا. سید سلیمان ندوی نے ان کی وفات پہ لکھا تھا فلسفے اب اس سے تراشے جائیں گے, رہنمائی اب اس سے طلب کی جائے گی. اور سید ابو الاعلی مودودی نے لکھا تھا کہ جس فلسفے کے 2 جام پی کر لوگ بہکنے لگتے ہیں, مرحوم اس کے سمندر پیے بیٹھا تھا. کیا بات ہے. اور جوں جوں وہ اس کی تہ میں اترتا گیا, خدا پہ اس کا یقین پختہ ہوتا گیا. قرآن اس کے لیے شاہ کلید تھا. ماسٹر کی نہیں ہوتی ہوٹل میں جسے ہر تالا کھل جاتا ہے. اور خود اقبال یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں روشنی ہے مصطفیٰ کے طفیل ہے یا مصطفیٰ کی تلاش میں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار, اگر میری فکر کا سرچشمہ قرآن نہیں ہے تو روز قیامت مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ پاک کی نعمت سے محروم کرتے. کوئی تاریخ انسانی میں اتنا بڑا شاعر نظر نہیں آتا. ایک مولانا روم کا استثناء کہہ سکتے ہیں ہم. مولانا سلطان العارفین کو بھی کہہ سکتے ہیں, سلطان باہو کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اتنے بڑے پیمانے پھر جو وقت گزرتا ہے اس کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے. سنٹرل ایشیا میں, کشمیر میں, ترکی میں, ملائیشیا میں, عالم عرب میں, ہر کہیں اس کے تراجم ہو رہے ہیں, اسے لرن کیا جا رہا ہے. مختصر ترین الفاظ میں یہ کہ وہ اپنے عہد کا علم مجدد تھا. اس کے عہد نے اس سے بڑا کوئی آدمی علمی سطح پر پیدا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب.